السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ معزز حاضرین، اللہ رب العزت نے اپنے تمام مخلوقات پہ انسان کو جو برتری عطا فرمائی ہے اور اس کی تخلیق میں اپنے انمول آبگینوں سے اسے نوازا ہے اور سیارت و قیادت کے منصب پہ اس کو فائز کیا ہے، وہ انسان دو چیزوں سے مرکب ہے، ایک جسم ہے اور ایک روح ہے۔ ایک جسم ہے اور ایک روح ہے، دونوں کے وجود سے زندگی کا قیام ہوتا ہے۔ اگر دونوں مل جاتے ہیں، دونوں ہم آہنگ ہیں، دونوں میں باہمی انسجام ہے تو زندگی قائم ہوتی ہے، زندگی رواں دواں ہوتی ہے، زندگی کی فعالیت قائم رہتی ہے اور اپنے ہدف کو پانے میں یہ دونوں معاون ہو کر کے سرگرداں رہتے ہیں۔ لیکن اگر روح اور جسم میں دوئی ہو جائے، ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں تو پھر زندگی باقی نہیں رہتی ہے، موت واقع ہوتی ہے۔ تو موت کیا ہے؟ روح کا جسم سے الگ ہو جانا یا جسم کا روح سے محروم ہو جانا، اسے موت کہا جاتا ہے۔ آپ غور کریں، ہمیں طبی سائنس کے ذریعے یا ڈاکٹروں کے ذریعے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ دل تک جانے والی اہم 3 نسیں ہیں، اگر یہ تینوں بلاک ہو جائیں تو دل مردہ ہو جاتا ہے، تو دل کے مردہ ہوتے ہی جسم مردہ ہو جاتا ہے، اور اگر اس میں سے کوئی ایک نس کام کرتی رہتی ہے تو کسی حد تک زندگی باقی رہتی ہے، لیکن خطرے سے دوچار رہتی ہے۔ بالکل اسی طرح سے روح کی زندگی کے لیے، روح کی فعالیت قائم رکھنے کے لیے 3 چیزوں کی ضرورت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا گیا، حضور دل زندہ کب رہتا ہے؟ فرمایا کہ دل کو زندہ رکھو، دل اگر مردہ ہو جائے گا تو تمہاری اہمیت ختم ہو جائے گی، تمہیں اللہ نے جو شرف عطا کیا ہے اس سے تم محروم کر دیے جاؤ گے۔ فرمایا کہ دل زندہ اس کا ہے جس کے اندر 3 چیزیں پائی جائیں۔ روح ایک کیفیت ہے، حصی وجود نہیں ہے۔ ہاتھ کا ہمارا وجود حصی ہے، جسم کا وجود حصی ہے، لیکن روح کا وجود حصی نہیں ہے کہ ہم اس کو پکڑ کے بتا سکیں کہ یہاں روح ہے، لیکن روح کا مسکن جو ہے وہ دل ہے۔ تفسیر مظہری میں ایک حدیث نقل کی ہے صاحب تفسیر میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دل کے 2 خانے ہیں، دل کے 2 پارٹس ہیں، ایک خانے میں فرشتہ رہتا ہے، دوسرے خانے میں شیطان رہتا ہے۔ جب انسان نیکی کرتا ہے، اچھائی کرتا ہے، بھلائی کرتا ہے تو فرشتے کی شادمانی اور اس کی مسرت اس کے دل پر طاری ہوتی ہے تو اس کا پورا وجود مسرور و شادماں ہو جاتا ہے، اور جب گناہ کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، سود خوری کرتا ہے، رشوت لیتا ہے، زنا کرتا ہے، شراب پیتا ہے
تو شیطان کو قوت حاصل ہو جاتی ہے اور وہ دل پر چھا جاتا ہے اور ظلمت کی بنیاد پر کرب، رنج، الم، ناصبوری کی کیفیت اس کے اوپر چھا جاتی ہے، لازم ہے۔ تو معلومات دل بہت اہم ہے۔ تو 3 نسوں سے زندگی دل کو ملتی ہے اور اس وجود کو اپنی فعالیت قائم رکھنے میں اس سے تعاون ملتا ہے۔ اسی طرح سے یہ 3 چیزیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ 3 چیزیں اگر پائی جائیں تو دل کی کیفیت کے بارے میں معلوم کیا جا سکتا ہے کہ دل زندہ ہے یا مردہ۔ وہ کیا چیز ہے؟ فرمایا نمبر 1 یہ کہ قرآن پاک کی تلاوت جب وہ کرے تو دل کے اندر ایک کیفیت محسوس ہو۔ اذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا، جب قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہے تو ایمان اس کا بڑھتا چلا جاتا ہے۔ جس طرح پودے کے اندر پانی دیتے ہیں، کھاد دیتے ہیں تو پودا بڑھتا ہے، نشو و نما اس کی ہوتی ہے، ایسے ہی روح کی نشو و نما، روح کی فعالیت، روح کی تازگی قائم ہوتی ہے تلاوت قرآن پاک سے۔ تلاوت ہو رہی ہے اور دل کے اندر کرب ہے، ارے بند کرو اس کو، سمجھ جاؤ دل اس کا مردہ ہے، دل کے اندر جو ہے ظلمت چھائی ہوئی ہے، لہذا قرآن پاک کو ہاتھ نہیں لگاتا ہے، اخبارات پڑھتا ہے، رسائل پڑھتا ہے، جرائد پڑھتا ہے، موٹی موٹی کتابیں پڑھتا ہے، بڑے بڑے مسائل حل کرتا ہے، لیکن اللہ کی کتاب کو ٹچ نہیں کرتا ہے، سننا بھی گوارا نہیں، تو دل اس کا مردہ ہے، زندہ نہیں۔ یہ کیفیت ہے جس سے پتا دل زندہ ہے کہ مردہ ہے۔ تو وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا۔ نمبر 2 فرمایا کہ اللہ کا ذکر، اللہ کا ذکر ہو تو دل اس کی طرف کھینچے، اللہ کا ذکر جہاں پہ آ جائے وہاں جائے تو اس کو شگفتگی کی کیفیت پیدا ہو جائے، وارفتگی و شیدائیت اس کے اندر آ جائے۔ اگر یہ چیز نہیں، ابا کی کیفیت ہے، وہاں سے بھاگنا چاہتا ہے، تو ایسی صورت میں گویا اس کا دل مردہ ہے، دل زندہ نہیں ہے، وہ کملایا ہوا ہے، پزمردہ ہے، آزردہ ہے، افسردہ ہے۔ تو ذکر مجلس کا ذکر، اللہ کا ذکر، اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو دلوں کے اندر زندگی کی بنیاد پر سہم ہونے کی، خطرات کو پرکھنے کی، خطرات سے مقابلہ کرنے کی قوت پیدا ہو جاتی ہے۔ تو نمبر 2 ذکر، نمبر 3 جب اسے خلوت میں انسان پرکھا جاتا ہے وہ متقی ہے کہ نہیں ہے، تقوی اس کے اندر نہیں ہے کہ نہیں، فرمایا کہ خلوت میں اللہ سے ڈرتا ہوں، خلوت میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ جلوت میں تو بہت سی چیزیں ہوتی ہیں، محرک فلاں دیکھ لے گا، فلاں کی نظر پڑ جائے گی، کیمرے کے اندر ہماری تصویر آ جائے گی، فلاں فلاں، ان چیزوں کی وجہ سے وہ رک جاتا ہے۔ بہت سی ایسی چیزیں جو ناگفتگو ہوتی ہیں، لیکن تنہائی میں ہے، اصل تقوی کا ظہور وہاں ہوتا ہے، اور یہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں بھی ہو وہ تمہارے ساتھ، وَلَنْ يَتِرَكُمْ أَعْمَالَكُمْ، اور تمہارے عمل کو ضائع نہیں کرے گا، خراب نہیں کرے گا، فاسد نہیں کرے گا، ایک ایک عمل کو جیسا ویسی پیش فرما دے گا۔ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا۔ تو خلوت میں، اور خلوت میں تقوی اختیار کرنے کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعامات میں سے سب سے پہلا انعام یہ ہے کہ مصیبت کی گھڑی سے اللہ اس کو نکال دیتا ہے اور روزی اس کے لیے بے سان و گمان عطا فرماتا ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو تقوی اختیار کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی ہر کام کو اس کے لیے آسان فرما دیتا ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، اور جو تقوی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے اور اس کے اجر کو، ثواب کو بڑھاتا چلا جاتا ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا،
یہ 5 انعامات ملتے ہیں خلوت میں اللہ سے ڈرنے سے، خلوت میں اللہ کو یاد کرنے سے، خلوت میں اللہ کی طرف لو لگانے سے، تو دل زندہ ہوتا ہے ان کیفیات کے ساتھ۔ لہذا ہر ایک اپنا جائزہ لے سکتا ہے، ہم اپنا محاسبہ کر سکتے ہیں کہ ہمارا دل زندہ ہے کہ مردہ ہے۔ اور ظاہر ہے اس کے لیے جس طرح ہم اس باڈی کا چیک اپ کرتے رہتے ہیں، ECG کراتے ہیں اور دوسرے چیک اپ کے ذریعے معلوم کرتے ہیں کہ دل صحیح کام کر رہا ہے، گردہ صحیح کام کر رہا ہے، کڈنی صحیح کام کر رہی ہے، اسی طرح سے ہمیں اس دل کی، جس کو دل جسے قلب سلیم کہا جاتا ہے، جس کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نوازشات کے فیصلے ہوتے ہیں، اس کو بھی چیک اپ کراتے رہنا چاہیے، اہل اللہ سے ملنا چاہیے، اللہ والوں کے پاس جانا چاہیے، اللہ والوں کی کتابیں پڑھنی چاہیے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ کی کتاب سے اپنا تعلق جوڑنا چاہیے، اور زبان سے اللہ اللہ کی صدا آئے اور یہ نغمہ بکھرتا چلا جائے، تو اس کی جلوہ سامانیہ سے اللہ تبارک و تعالی ہمارے دل کو دل زندہ عطا فرمائیں گے، زندگی عطا فرمائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق سے نوازے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔